حضور ارشاد فرماتے ہیں من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جس شخص نے کسی مومن کی دنیا کی سختیوں میں سے، دشواریوں میں سے کسی دشواری اور سختی کو دور کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی سختی اور دشواریوں کے اندر سے کمی کرے گا۔ یہاں اہل ایمان کے ساتھ اگر حسن سلوک کرو گے اس کا اجر اللہ کے ہاں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ سختیاں جو ہیں یوم القیامہ بڑی شدید اس کے جو احوال ہیں، وہ جو کہا جاتا ہے روایتی طور پر کہ پسینہ جو ہے وہ گردنوں تک آیا ہوا ہوگا اور سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا، یہ چیزیں جو ہے بات کو سمجھانے کے لیے ہے۔ بہرحال اس وقت اس سختیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے آسان کر دے گا اپنے اس بندے کے لیے جو مسلمان بھائی کی، جس نے کسی سختی کو اور کسی تنگی کو اور کسی مشکل کو رفع کیا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس نے آسانی پیدا کی کسی ایسے شخص پر، کسی ایسے مسلمان پر جو کسی مشکل میں ہے، تنگی میں ہے، مصیبت میں ہے، تنگ دستی بھی ہو سکتی ہے، تو اگر آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کی اس جو ہے تکلیف کے اندر آپ کمی کر سکیں اور اس کے لیے آسانی کا راستہ پیدا کر دیں، یا مثلاً آپ نے کسی کو قرض دیا تھا اور قرض کی ادائیگی کا وقت آ گیا، اس نے کہا تھا 2 سال کے بعد میں دے دوں گا واپس، اب اس کی پوزیشن نہیں ہے، وہ کسی ایسی حالت کے اندر ہے کہ ادا نہیں کر سکتا، تو اب آپ آسانی کریں، یہ نہ ہو کہ اس کے سر پر سوار ہو جائے، بلکہ یہ کہ آسانی کر دیں۔ قرآن مجید میں تو جہاں سود کی حرمت کا حکم آیا وہاں یہ بھی آیا ہے وَإِن تَعْفُوا خَيْرٌ لَكُمْ، دیکھو اگر ایک تو یہ کہ تمہارا مقروض جو ہے اگر نہیں دے سکتا تو اس کے لیے مہلت بڑھا دو، کوئی حرج نہیں، اور اگر معافی کر دو تو یہ سب سے بہتر ہے۔ آخر تمہارا مسلمان بھائی ہے، اس نے تم سے قرض لیا تھا، اور قرض ظاہر بات ہے آدمی دیتا ہے اپنی اضافی جو دولت ہے، جو بھی اس کے پاس بچت ہے اسی میں سے دے گا، اور وہ جو ہے اس کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا سورہ بقرہ میں کہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں ہم اللہ کی راہ میں، انفقوا 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 انفقوا، تکرار تو بہت ہو رہی، کتنا؟ فرمایا جو بھی تمہاری ضرورت سے زائدہ دے دو، لیکن یہ روحانی تقاضا ہے، یہ قانونی تقاضا نہیں ہے۔ قانونی تقاضا بعض لوگوں نے اس کو قانونی بنا دیا اور اس رائے پر پہنچ گیا، ان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی تھے، کہ کوئی سونا چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام ہے، نہیں، یہ ان کے اندر چونکہ انتہائی زہد تھا تو اس کا یہ مظاہرہ ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ہے آپ نے جو کوئی دولت آپ کے پاس تھی آپ نے اس میں زکوٰۃ ادا کر دی، باقی آپ کا ہے، آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور وہ آپ کی اولاد کو منتقل ہو سکتا ہے۔ وراثت کا قانون آخر کب کیسے لاگو ہوگا؟ اگر اپنے پاس کچھ رکھنا ہی نہیں ہے تو وراثت کس کی ہوگی؟ تو قانون کا معاملہ اور ہے۔ میرا اس پر کتاب چاہے بہت اہم، اسلام کا معاشی نظام، کہ وہ 2 نظام ہیں اسلام کے معاشی، ایک ہے روحانی لیول کے اوپر، احسانی لیول کے اوپر، ایک ہے قانونی لیول کے اوپر۔ قانونی لیول پر آپ نے جو کمایا حلال سے کمایا، حرام سے نہیں کمایا، اور اگر ایک وہ آگے بڑھ گیا نصاب سے تو زکوٰۃ دے دی، اب قانونی طور پر باقی تمہارا ہے۔ روحانی کیا ہے کہ اس کو بھی اللہ کے راستے میں دے دو۔ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، تو اگر تمہارا کوئی مقروض ہے اور وہ سختی میں ہے، ادا نہیں کر سکتا، تو پہلی بات تو یہ کہ اسے مہلت دے دو، آسانی کر دو۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، اور اگر اس سے بھی آگے جیسا کہ میں نے بتایا سورہ بقرہ میں آیا ہے، اگر معافی کر دو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، بہت بڑی کمائی، بہت بڑی نیکی بن جائے گی۔ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کی کسی تنگی کو، سختی کو نرمی میں بدلے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔